सुकून में बैठते ही रब के फरिश्ते उनको भी जन्नत का टिकट अता कर देते हैं। और तीसरे गए जैसे नाकारा, जिन्होंने रोजों का एहतराम भी नहीं किया और जिनका कुछ यकीन भी कामिल नहीं, जो ढीले ढीले आए मस्जिद को, बोझल दिलों के साथ आए मस्जिद में आकर उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के फारिग हुए। कुछ आंसू आए कुछ ना आए, लेकिन जूते पहनने के लिए घर से वापस होने लगे तो ऐसे लोगों को भी जूता पहनने से पहले रब के फरिश्ते जन्नत का टिकट लगा देते हैं। ये खुदा का करम है, उनका फजल है। मुसलमानों, इस पर जितना भी खुदा का शुक्र अदा किया जाए कम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ये ईद हमारे लिए हकीकी ईद बना दे। वो एक बुजुर्ग कहता है, लैसल ईद मिनल लबिसल जदीद, ईद उसकी नहीं जो नए कपड़े पहन ले, जो खुशबुएं लगा ले और जो अच्छे अच्छे खाने बना ले। वलाकिन्नल ईद लिमन खाफ यौमुल वईद, ईद उसकी है जो क़यामत के दिन से डर गया और जिसने अपने रब को राजी कर लिया और जो रमजान में रोता रहा, उसकी ईद है। और ये हकीकी ईद उनको नसीब होती है। इसलिए हमारे बुजुर्ग ज्यादा तवज्जो अच्छे अच्छे खानों पर और कपड़ों पर नहीं लेते थे। अगर ये सुन्नत है, आम दिनों में सुबह न खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए था। सारे रमजान में आप सहरी के बाद आपने खाना नहीं खाया। आप खाना खा ले तो गुनाहगार होंगे या नहीं? लेकिन आज खुदा का उसलूब बदल गया, अल्लाह का तरीका कार बदल गया। आज न खाना खा के आओगे तो गुनाहगार हो जाओगे। आम दिनों में इशराक की नमाज पढ़ी जाती थी कि रब राजी हो जाए। आज रब ने इशराक को भी उड़ा दिया। न नमाज से पहले न नमाज के बाद इशराक की नमाज है। सिर्फ दुकाना अदा करो और जन्नत का टिकट लेकर चले जाओ, कोई इशराक की नमाज नहीं। हज़रत अली ने देखा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, इशराक की नमाज पढ़ रहा है। हज़रत ने फरमाया, सूफी साहब क्या बात है? कहने लगा, रब को राजी करने के लिए 2 रकात अदा कर रहा हूँ। हज़रत अली ने कहा, रब को राजी करने के लिए नहीं, रब को नाराज करने के लिए 2 रकात पढ़ने के को। दीन खुदा के मानने का नाम है, दीन नमाजों का नाम नहीं, रोजों का नाम नहीं, दीन इन चीजों का नाम नहीं। दीन इसका नाम है जो रब कहे करो, जिससे रब ने रोका रुक जाओ। आज रब ने कहा है खाना खाओ तो खाना चाहिए या नहीं? ऊंची आवाज से बोलो और बड़ा खुश हो। शुक्र है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे बुजुर्ग इस पर तवज्जो नहीं देते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन सूखे टुकड़े, ये सूखे हुए टुकड़े भिगोकर रोटी का पानी में खा रहे हैं। किसी ने कहा, अली आज तो ईद है। हज़रत अली की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, बस क्या ईद है? जिस दिन कलमा पढ़ते हुए दुनिया से जाएंगे उस दिन मेरी ईद होगी। फिर हज़रत अली फरमाने लगे, जिस दिन कब्र में उतरेंगे और हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, वो दिन हमारा ईद का होगा। फिर हज़रत अली कहने लगे, जिस दिन नामा अमाल तकसीम होंगे और नामा अमाल दाएं हाथ में मिल जाएगा, वो दिन ईद का होगा। और फिर फरमाया, जब मीज़ान अमल खुलेंगे और ये ऐलान होगा कि तेरी नेकियों का वजन बढ़ गया, वो दिन ईद का होगा। और फिर फरमाया, हौज़े कौसर पर मेरा महबूब बैठा होगा, 4 यार भी होंगे, नाम लिया जाएगा, हौज़े कौसर पियो। कतार लगेगी, उस कतार में मेरा नाम दिया गया। सरकारें तो आलम से हौज़े कौसर का जाम पीऊंगा तो मेरी ईद हो जाएगी। फिर ईद होगी जिस दिन पुल सिरात से पार हो जाएंगे। फिर ईद होगी जिस दिन जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाएंगे। फिर ईद होगी जिस दिन जन्नत में पहुंचेंगे और रब का दीदार नसीब होगा। अल्लाह कहेगा, बंदे तू तड़पता रहा, तू प्यासा रहा, तू भूखा रहा, तूने रोजा रखा, अंदर मुसलखाने में भी तू कुल्ली करता रहा, कोई कब्रबाजी का अंदर न चला जाए। तू मसले पूछता रहा कि मेरा रोजा हुआ या नहीं, तुझे कोई नहीं देखता था।
پردے ہٹاتا ہوں میرا دیدار کر دے. میری حقیقی عید ہوگی. اللہ یہ ساری عید نصیب فرما دے. اونچی آواز سے آمین. آخر میں عرض کرتا ہوں میرے دوستوں، ابھی میں اپنے برادر محترم ماسٹر بشیر صاحب سے رابطے میں بات کر رہا تھا. حقیقی عید یہ ہے کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے رشتہ دار خوش ہو جائے، ہم سب سے راضی رہیں، ہم سے کسی کو گلہ نہ ہو. عید والے دن کو ہمارے ساتھ سینہ ملائے تو بے کینہ سینہ ہو اور سب کے دلوں میں تعریف ہو. حقیقی عید یہ ہے. پھر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بیوہ ہے تو وہ آج رو نہ رہی ہو، اس کے آنسو نہ نکلے. کوئی یتیم ہے تو وہ اپنے باپ کو یاد کر کے روتا نہ ہو. پھر عید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پھر سنا دیتا ہوں. آپ تشریف لے جا رہے تھے تو بچوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں. عموماً بچے عید کے موقع پر کھیلتے ہی، کبھی آگے جاتے ہی، کبھی پیچھے جاتے ہی، کبھی ہنستے ہی. یہ بچوں کا مزاج ہوتا ہے. اللہ سب کے بچوں کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے اور جن جن کے بچے ہی اللہ یہ عید ان کے لیے حقیقی عید بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اور جن کے بچے نہیں، آج دعا کرو کہ اللہ ان کی گودوں کو بھی ہری کر دے، اللہ ان کی گودوں کو بھی آباد فرما دے. ابھی کل کی بات ہے، ایک دوست فون کرنے لگا مجھ سے، راول پنڈی میں رہتا ہے. میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو رو کر کہنے لگا کیا حال ہے؟ رات کو بھی میری بیوی روتی رہی اور میں بھی رو رہا ہوں. ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں ہے. جب عید آتی ہے تو ہم خون کے آنسو روتے گئے. اے کاش ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا. تو اللہ سب کی گودوں کو آباد فرما دے. تو حضور نے فرمایا ایک بچہ کو دیکھا کہ وہ بچہ پریشان کرا ہے، باقی بچے کھیل رہے ہیں. حضور اس بچے کے پاس تشریف لے گئے رحمت للعالمین ہو کر. فرمایا بیٹا کیا حال ہے؟ کہنے لگا جا بابا اپنا کام کر. اسے پتا بھی نہیں ہے خدا کا نبی ہے. اپنے گھر میں کہا بتا تو صحیح کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا والد تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ غزوے میں گیا تھا، وہ شہید ہو گیا ہے اور میری ماں زندہ ہے، اس نے دوسرا نکاح کر لیا ہے. کل پرسوں سے میرے والد نے اپنے گھر سے مجھے نکال دیا ہے. آج میرا باپ نہیں، میری ماں نہیں، میں عید کروں تو کیا کروں، کیسے کروں؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. حضور نے فرمایا بلال تم جاؤ، بلال جا کر کرو اعلان، تھوڑی دیر کرو میرا انتظار، محمد آ رہا ہے. حضور کل تشریف لے گئے. حضرت عائشہ سے کہا اسے کھانا کھلاؤ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کا جوڑا منگوایا. خود رحمت للعالمین نے مولانا شکور الدین پوری نے لکھا ہے اس بچے کے کپڑے اتروائے، اس کو غسل دیا، اس کو نہلایا، اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ہاتھ سے پکڑ کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے. تو بچے سے پوچھا تمہارا باپ کیسے لے جاتا تھا؟ کہا کندھوں پہ اٹھا کر لے جاتا تھا. حضور نے کندھوں پہ بٹھایا. عیدگاہ میں اس حال میں حضور تشریف لے گئے کہ وہ یتیم بچہ حضور کی زلفوں سے گھیر رہا. یہ عید ہے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اس پر خاص طور پر آپ کو فکر اور نظر رکھنی چاہیے اپنے معاشرے میں. یہ چند باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی، کیونکہ ہماری نماز کا وقت جو مقرر کیا ہے وہ ہو گیا ہے اور انشاءاللہ کل وقت کی نماز پڑھتے ہیں. میں آج درد دل کے ساتھ فضائل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. فضائل بیان کروں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن میں آج تک آپ سے درد دل کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں، مجھے فخر ہے اپنے درگاہ کے نوجوانوں پر. یہ سامنے مسجد والا کھڑی ہوئی ہے، صرف محلے کے لوگوں نے، میرے نوجوانوں نے تیار کیا ہے. میں ختم قرآن میں نہیں آ سکا، معذرت خواہ ہوں. یہاں ماں والا میں میرے دوست بعض جگہ پہنچتا ہوں، بعض جگہ نہیں پہنچ سکتا. افطاری تو میری عموماً بھائی ماں ہے اور ہر جگہ پہنچنا میرے بس میں بھی نہیں. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. ہمارے ماسٹر صاحب کے ہاں 3 بچوں نے قرآن ختم کیا، ان کو، موری والوں کو،
نوشہری والوں کو، کھیت والوں کو، اور یہ دائیں بائیں مضافات، یہ میری جو بستیاں ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے قرآن سنا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھے فخر ہے اپنے طبقہ کے نوجوانوں پر، جب بھی کوئی دینی بات آتی ہے اس میں یہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ہمیں باہر کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نوشہری کی مسجد شہید ہوئی، 2 جملے میں نے مسجد میں کھڑے ہو کر کہے، 1 لاکھ روپیہ میرے اس مسجد کے نوجوانوں نے دے دیا، باقی جو مسلمانوں نے کیا ہے اللہ ان کو خوب بدلہ عطا فرمائے۔ 1 مہینے کے اندر مسجد تیار ہو گئی اور اس چھت کے نیچے قرآن پڑھا گیا ہے۔ اس میں آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تبلیغ کا وقت نہیں، یہ مرکز قرآن و سنت کا مرکز ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اللہ پاک نے اس مرکز سے بڑا کام لیا ہے۔ یہاں دوسری چھت بالکل تیار ہے، صرف چھت کے لیے انتظامات مکمل نہیں ہوئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ موقع زندگی میں کبھی کبھی ملتا ہے، اس میں حصہ میرا اور آپ کا ضرور پڑنا چاہیے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، اگر آپ میں سے سب عدالت اٹھائیں اور کوئی بھائی خالی نہ رہے، سمجھے کہ اس چھت کے لیے ہو سکتا ہے کہ میدان قیامت میں خدا کے عرش کے سایہ چھت نصیب ہو جائے۔ اللہ مجھے بھی کوئی سایہ دار نصیب فرما دے، قیامت تک میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ میرا 1500 روپیہ بن جائے، اور اس چھت کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تو یہ سودا مہنگا نہیں، بڑا سستا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اونچی آواز سے بولو اور فیصلہ یہ کرنا ہے، کم اٹھو یا ہم اٹھو، یا تو بنا آنا ہے کھانے کو سفا میں، اور ہم پھر جاؤں گا انشاءاللہ ساری سفا میں اپنی چوری نہ لے کے۔ لیکن میں یہ توقع رکھتا ہوں میرے نوجوان میرے بزرگ بھائی ہی اٹھے گئے، لیکن پورے بجنے پر نظر ہوگی، کوئی آدمی کوئی بھائی خالی نہ رہے۔ یہ بائیں دائیں بائیں جتنے کھڑے ہیں سب اندر آئیں گے، کسی کو چھوڑیں گے، چھت والوں کے بھی انشاءاللہ کہہ دو کہ اندر آ جائیں۔ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ جی، بھائی سرور صاحب نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائے، میرے بھائی نے پہل کی ہے، پہل کرنے والا، جزاک اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اٹھو جلدی کرو جی، اور فضائل بیان کرو تو جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ، جلدی کرو، جلدی اٹھو، اٹھ لو سارا نا، پہلی صفحہ اٹھو، پہلی صفحہ پہلا اٹھو، جزاک اللہ ماشاءاللہ جی، جزاک اللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ ماشاءاللہ میرے